السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے؟ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، جو عمل ہے آپ کی مشکلات کے بارے میں۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آپ کو اتنی زبردست پریشانی آ گئی ہے جس سے آپ نکل نہیں سکتے، جس سے آپ دن بدن پریشانی میں دستے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی رستہ ملے، آپ ایک دروازے پر جاتے ہیں، پھر دوسرے دروازے پر جاتے ہیں، لیکن رستہ کہیں سے بھی نہیں مل رہا آپ کو اس پریشانی سے نکلنے کا۔ تو میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ کون مولا کائنات ہیں؟ مولا کائنات کی ہستی اہل بیت اطہار میں اہم ہستی ہے، جس کو جو دنیا میں ایک اہم عمل ہے ولایت کا، ان کا سردار کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی ولی قیامت تک آئیں گے ان کے سردار مولا کائنات ہیں، شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ کا لقب ہے ابو تراب، اور جو آپ فرمایا کرتے تھے اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام، کسی نے پوچھا کہ اے علی تمہیں علم کیسے حاصل ہوا؟ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، جس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرمایا، اور جب میں نے غسل دیا، جو نبی علیہ السلام کی آنکھوں پر پانی تھا وہ مولا کائنات نے چوسا، اس کو پی لیا۔ اتنا علم میں اضافہ ہو گیا، اتنی علم میں بے بہا اضافے کی وہ اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرما دی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انا مدینۃ العلم علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ فرما رہے ہیں مولا کائنات۔ مولا کائنات نے فرمایا اگر تم پریشانی میں ہو، تم ایسی تکلیف میں مبتلا ہو چکے ہو، تم ایسی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہو، تمہیں نکلنے کا کوئی رستہ نہیں مل رہا، تم اس میں دستے جا رہے ہو، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو، دن بدن آپ اس میں الجھتے جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو نکالنے والا نہیں مل رہا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس جو عمل مولا کائنات نے فرمایا ہے، جب یہ عمل آپ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کے نوری فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتریں گے۔ جنگ بدر کا اگر آپ مطالعہ کریں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی آہوزاری کا صدقہ، جب مدد اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگی ہے تو ہم کیوں نہ اللہ سے مدد مانگیں؟ مدد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو وجہ کائنات ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور جن کا لقب ہے اللہ کے حبیب، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم صفتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی کو اپنا حبیب نہیں بنایا۔ حبیب صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ کیوں؟ اس میں ایک بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے نکلے، دیکھا کہ صحابہ کرام کے جمع غفیر ہے، جرمٹ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور یوسف کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسینوں کا بادشاہ بنایا۔ کیا کیا شانیں جو نبیوں کی وہ بیان کر رہے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا۔ میرے محبوب اندر سے تشریف لائے اور تشریف لاتے ہی فرمایا میرے غلام جی لجپال حکم فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ نے اپنے محبوب کو حبیب اللہ بنایا ہوا ہے۔ لہذا
یہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اگر مدد اللہ کے حبیب مانگ سکتے ہیں، اتنی شانوں کے باوجود، اتنی افضلیت کے باوجود، اتنی اہم جو اللہ کے حبیب کی ایک سیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اہم رتبہ ہے جو وجہ کائنات ہیں، اللہ نے فرمایا اگر تمہیں نہ بناتا، کائنات عالم کو تخلیق نہ کرتا، حد کر دی میرے رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ اتنی بڑی شانیں ہیں، یہ مدد مانگ رہے ہیں۔ جنگ بدر میں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیے، تو اللہ کے حبیب مسکرائے، فرمایا پروردگار عالم تیرا شکریہ، تو نے میری مدد کے لیے اپنے نوری فرشتے اتارے ہیں۔ تو مولا کائنات فرما رہے ہیں جو یہ وظیفہ روزانہ 1000 مرتبہ کرے، انسانوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے نوری فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا آپ کی طرف سے، اللہ اپنے نوری فرشتوں کی ڈیوٹی آپ کی طرف سے لگا دے گا، پھر وہ آپ کی مدد کریں گے۔ جس کے مددگار اللہ کے نوری فرشتے ہوں وہ کسی مقام پر پھنس سکتا ہے، وہ کسی مقام پر رک سکتا ہے، وہ کوئی بھی اس کو جکڑ سکتا ہے، کوئی اس کو روک سکتا ہے، کامیابی کی طرف جانا نہیں ہو سکتا، حضرات نہیں ہو سکتا۔ یہ مولا کائنات کا یہ عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ روزانہ 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر سن لیجئے، آپ نے 1000 مرتبہ روزانہ اس عمل کو پختہ کر لیں۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں، اگر آپ مصیبت میں ہیں، اگر آپ تنگ دستی میں ہیں اور کوئی بھی حاجت ہے آپ کو، تو آپ اس عمل کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیے اور پڑھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے مالک تو ہمارا وکیل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہماری مدد فرما۔ جب وہ مدد کرے گا آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔